میں بہت ساری باتیں کرنا چاہتا ہوں، نہیں کروں گا آج. مختصر بات کروں گا جو اس پریس کانفرنس کے موضوع کے حساب سے. زرداری صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی نومبر کے شروع میں، اور انہوں نے ہمیں دعوت دی، ان سے ہماری گفتگو ہوئی. اس گفتگو کے اندر ہمارے بہت سے ٹاپک پہ ہمارا ڈسکشن ہوا، اور میں بہت ہی سرپرائزڈ ہوا، پلیزنٹلی سرپرائزڈ ہوا. میرے خیالات جو پہلے تھے، میں پہلے بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں لیکن اس طرح ایک سبجیکٹ کو لے کر کبھی اتنی ملاقات ہماری نہیں ہوئی تھی. تو میں اتنا پلیزنٹلی سرپرائز ہوا کہ جو میرا ڈومین ہے، ظاہر نثار بھائی کا پورا سندھ ہے، زرداری صاحب کا تو پورا ملک ہے، ہمارا ڈومین ہمیشہ سندھ کے شہری علاقوں کی سیاست رہا ہے. تو وہ جو میں نے ان کے خیالات سنے اور ان کا جذبہ دیکھا، ان کی خواہشات دیکھیں شہر کے لیے، میں بڑا سرپرائز ہوا، سچی بات آپ کو بتاؤں. اور اس کا میں نے ان سے اظہار بھی کیا کہ یہ ساری باتیں ہمیں پہلے نہیں معلوم تھیں. شاید آپ کے یہ خیالات رہے ہوں شہر کے حوالے سے. وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ شہر کے نام پر سیاست نہ ہو، شہر کے لیے سیاست ہو. اب تک ہم نے شہر کے نام پر سیاست دیکھی ہے، کراچی کے نام پر سیاست دیکھی ہے، کراچی کے نام پر نعرے دیکھیں، کراچی کے لیے سیاست نہیں دیکھی جس طرح ہونی چاہیے، جس طرح شہر کا حق ہے. مختصراً بہت ساری باتیں آپ جانتے ہیں کہ ایک تلخ حقیقت ہے، سندھ کے اندر ایک رولر اربن کا کانسیپٹ ہے، اور ایک عجیب سی بات ہوتی ہے اندرون اور بیرون سندھ کا. کہا جاتا ہے کہ اندرون سندھ کیا ہوتا ہے، بیرون سندھ کے کراچی اور سندھ کہا جاتا ہے. یہ تمام یہ جو ٹرمینالوجیز یوز ہوتی ہیں جس کو کہ منفی بھی سمجھا جاتا ہے، یہ اسی لیے یوز ہوتی ہے کہ سوچوں میں ہیں یہ چیزیں، یہ پرسیپشنز ہیں. اور ان پرسیپشنز کو دور کرنے کے لیے دونوں طرف کی کمیونٹیز کو ایک دوسرے کی طرف آگے بڑھ کے اس کو یہ میرے ہی نہیں، یہ تو میں بتا رہا ہوں جو مجھے خوشی ہوئی زرداری صاحب سے مل کر پریزیڈنٹس، کہ ان کے بھی خیالات یہ تھے کہ یار پہلا کام تو یہ اس خلیج کو پاٹا جائے، اس خلیج کو کم کیا جائے. اور اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ جو سندھ کے شہری علاقوں کے لوگ ہیں وہ سمبولکلی ان کی لیڈرشپ ماضی کی جو رہی ہے وہ پیپلز پارٹی کی طرف رجوع کرے اور پیپلز پارٹی میں شمولیت کرے. مجھے اس بات کو کہتے ہوئے کوئی مجھے وہ دو رائے نہیں ہے کہ مہاجروں اور سندھیوں کے درمیان، یہ میں ٹرمینالوجیز عام فہم ٹرمینالوجیز یوز کر رہا ہوں، اس کو کوئی تعصب و لسانیت میں نہ دیکھے. ان کے درمیان اس ڈویژن کو جو سوچوں میں اس کو ختم ہونا چاہیے. آج ہماری دوسری نسل جو ہے اور تیسری نسل جو ہے اس میں یہ سوچ نہیں ہے، یعنی جو آج کے ینگسٹرز ہیں، جو ہمارا یوتھ ہے، ہمارا ایڈلٹ ہے، اس میں یہ سوچ نہیں ہے. وہاں تو شادی بیاہ بھی ہو رہا ہے اور عرصے سے ہوتا چلا آ رہا ہے، لیکن یہ سیاسی مصلحتوں کے لیے، سیاسی مفادات کے لیے یہ ایک ڈویژن کریٹ کی گئی تھی. اس کو ختم کرنا ہے، یہ ان کا مشن ہے، اور اس مشن میں ہم ان کا ساتھ دیں گے. ہماری جس حد تک ممکن ہوگی انڈیویجول کیپیسٹی میں ہم زرداری صاحب کا ساتھ دیں گے، بلاول بھٹو صاحب کا ساتھ دیں گے کہ نہ صرف اس شہر سے اس بلا تفریق ڈسکرمنیشن کا خاتمہ ہو، سندھ سے ہو، بلکہ ہماری آئندہ آنے والی نسلیں اس چیز سے آزاد ہوں. آپ کو یاد ہوگا، میں آپ کو یاد دلا چلوں کہ جب 2008 کے الیکشن ہوئے تھے تو ایک سمبولک جیسچر ہوا تھا. آپ میں سے کچھ لوگوں کو یاد ہو کہ نہ یاد ہو کہ زرداری صاحب 9-0 آئے تھے. فاروق ستار صاحب وہاں موجود تھے. ابھی ہمارا الائنس نہیں ہوا تھا، کولیشن نہیں بنی تھی، اور اس 9-0 کے گیٹ پہ کھڑے ہو کر بھرپور پریس کانفرنس کرتے ہوئے ہم سب کی موجودگی میں زرداری صاحب نے اپنی ٹوپی اتار کے فاروق ستار صاحب کو پہنائی تھی، اور فاروق ستار صاحب نے اپنی ٹوپی اتار کے زرداری صاحب کو پہنائی تھی. اور ساتھ ایک آتا کہ اب یہ اتحاد نہ صرف کہ ہمارے گھروں میں جائے گا، ہماری آئندہ آنے والی نسلوں میں ہم اس کو ٹرانسفر کریں گے. تو وہ سوچ اتنی اچھی سوچ تھی، وہ کہاں چلی گئی؟ ہم اسی سوچ کو آگے لے کر جانا چاہتے ہیں کہ جو باتیں ہمارے لیڈران کے درمیان طے ہوئی تھیں اور جس کا کہ باوجود آنے والی سیاسی قیادت نے اس کو فالو نہیں کیا بلکہ اس کے خلاف گئے، اور آج پھر اس تفریق کی بات کر کے دیکھیں. صرف اگر آپ کو ووٹ مانگنے کے لیے تمام چیزیں کرنی ہیں تو ٹھیک ہے، چلیں یار آپ کی سیاست ہو گئی، آپ نے پورا کر لیا، آپ لسانیت کے نام پہ لیتے رہیں، تعصب بنا. لیکن اگر وہ زہر اور وہ، یا اگر آپ آئندہ آنے نسلوں کے اندر دے رہے ہیں،
یہ غلط بات ہے، اس کو روکنا ہے. ہماری پہلی اولین ترجیح پیپلز پارٹی میں شمولیت کے لیے یہ ہے کہ کمیونٹیز کو آپس میں ملانا ہے. زرداری صاحب کا کراچی کے حوالے سے بہت زیادہ انٹرسٹ ہے. بلاول بھٹو صاحب چیئرمین ہیں، شہر کی پیدائش ہیں، اسی شہر میں پیدائش ہوئی ان کی. نوجوان قیادت ہیں. آنے والا وقت نوجوان قیادت کا ہے. آنے والے وقت میں جو ہمارے ملک کا 64% طبقہ ہے وہ یوتھ کا طبقہ ہے. اس یوتھ کے طبقے کی جو ایج ہے نا، اپر ایج لمٹ، اس سے سب سے قریب ترین اگر کوئی لیڈر ہے اس وقت پاکستان میں تو بلاول صاحب ہیں. باقی تمام لیڈروں کی آپ ایج دیکھ لیں اور ان کا یوتھ سے تعلق دیکھ لیں، آپ کو خود فرق سمجھ آ جائے گا کہ کس لیڈر کے پاس یہ زیادہ موقع ہوگا مستقبل میں، وہ زیادہ اٹریکٹ کر جائے گا، وہ زیادہ اٹریکٹ کر سکتا ہے یوتھ کو، یوتھ سے بات کر سکتا ہے. وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نیشنل لیول پہ کر سکتے ہیں. ان کے بیانات، ان کی سٹیٹمنٹ، ان کی قومی اسمبلی میں تقاریر بڑی معنی خیز ہوتی ہیں، بڑی پیغام سے بھری ہوئی ہوتی ہیں. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں. اور جو ہمارا ڈومین ہے کراچی کا، اس حوالے سے بڑی تفصیل سے بات ہوئی اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ جب ہم نے یہ بات کی کہ کراچی کے اندر ترقی چارٹر آف کراچی کے بغیر ممکن نہیں ہے. اور چارٹر آف کراچی کا کانسیپٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پورے سندھ میں، پورے ملک میں مقامی حکومتوں کو امپاور کرنا، ڈیولوشن آف اتھارٹی کرنا، جو ہمارا آئین کا آرٹیکل 140A بھی کہتا ہے، اس کو لے کے آگے بڑھنا، اسی کوئی نہ کوئی ایسی صورت نکالنا کہ اس کو کوئی آئینی تحفظ بھی حاصل ہو، اور تمام سیاسی سٹیک ہولڈرز کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کرنا. اگر اس ملک میں کوئی ایسا سیاسی لیڈر ہے جو مفاہمت کا بادشاہ کہلاتا ہے، جو اس مفاہمت کو سامنے رکھتے ہوئے تمام سیاسی سٹیک ہولڈرز کو جمع کر سکتا ہے اور اس شہر کی بہتری کے لیے کوئی کام کر سکتا ہے، تو وہ چیئرمین آصف علی زرداری صاحب ہیں. ان کی قیادت، بلاول بھٹو صاحب کی قیادت، اور بڑے دل کے لوگ ہیں. لیکن ہمیں ویلکم کر رہے ہیں. نثار بھائی یہاں بیٹھ کے زرداری صاحب نے ویلکم کیا، تو یہ بڑے دل کی بات ہے کہ ویلکم کیا ہمیں. تو اسی ویلکم کے ساتھ ہم نے ان سے کہا کہ کراچی کے لیے بہت وقت برباد ہو گیا، یہ شہر تباہ ہو گیا، یہ سندھ کا شہر ہے، یہ سندھ کا دارالخلافہ ہے، پاکستان کا یہ معاشی ہب ہے، واحد پورٹ سٹی ہے. گوادر تو ابھی اس طرح اسٹیبلش نہیں ہوا، یہ واحد پورٹ سٹی ہے، یہ واحد ٹریڈ کیپٹل ہے. تو سب کچھ پاکستان کا بھی جو ہے اسی شہر سے وابستہ ہے. یہ شہر ترقی کرے گا، سندھ ترقی کرے گا، سندھ ترقی کرے گا، ملک ترقی کرے گا. یہ میرا اور ان کا مجھ سے زیادہ یہ انٹرسٹ ہے. تو اس پہ ہم نے ان سے کہا کہ دیکھیں 3 کروڑ کے شہر کو کوئی ایک پارٹی، کوئی ایک حکومت بہت جلدی ٹھیک نہیں کر سکتی جب تک کہ اس کے پاس تمام سٹیک ہولڈرز کا تعاون نہ ہو. اور اس تمام سٹیک ہولڈرز کو ایک جگہ بٹھانے کا اگر کوئی فن جانتا ہے، کوئی اسکل جانتا ہے، کوئی مفاہمت کے حوالے سے جس کی کہ مشہوری ہے، وہ آصف علی زرداری صاحب. تو انہوں نے اس بات پہ بالکل ایک ان کا ایگریمنٹ ہے اس بات پہ کہ ایسا ہونا چاہیے. میں ایک دفعہ پھر چاہوں گا کہ ان کا شکریہ ادا کروں اس بات پہ کہ انہوں نے ہماری اس بات کو دیکھا. ایک بات جو بہت امپورٹنٹ ہے کہ ماضی کے حوالے تو میرے پاس بھی بہت ہیں، آپ لوگ بھی دے دیں گے، اور ماضی کے حوالے سے گفتگو کر کے ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن پھر آگے نہیں بڑھ سکتے. جو ماضی مٹ کے لوگ رہ جاتے ہیں نا، وہ ماضی میں ہی پھنسے رہ جاتے ہیں، ان کا بس صرف کتابوں میں ہی ذکر ہوتا ہے. جو لوگ وقت کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں، جو لوگ وقت کے ساتھ اپنی منزل کو آگے کی طرف لے کر جاتے ہیں اور آگے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان سے ہمیشہ آگے کی لوکنگ وے فارورڈ، آگے کی بات ہونی چاہیے، جس کے اندر کہ ہم سب کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا راستہ نکل آئے گا اور ہم سب جو ہے اس کے اندر اپنی کوئی نہ کوئی اس شہر کی بہتری کے لیے کر سکیں گے. اب جو بنیادی بات ہے کہ یہ ایک کاوش ہے ہماری طرف سے سمبولکلی پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت. یہ ایک کاوش ہے، یہ ایک پیغام ہے جو میں پورے کراچی کے لوگوں کو دینا چاہوں گا، جس مقصد کے لیے پریس کانفرنس بلائی گئی ہے کہ باقاعدہ شمولیت کے بعد اس کا اعلان کرنے کا ایک مقصد ہے. آئیے آپ نے اب ماضی میں جانے کے بجائے کہ ہم پہلے کیا کرتے تھے،
کیا کیا. ہماری کوشش یہ رہی کہ ہم ایک سندھ کے اندر، ظاہر ہے ہمارا جینا مرنا اس صوبے کے اندر ہے، اور اپنے آپ کو سندھ کے عوام کے ساتھ جوڑیں اور اس رشتے کو مضبوط کریں. اب جہاں ہم نے 35-40 سال گزارے، ہمیں اس پہ شرمندگی نہیں ہے، اور وہ ہمارا فخر بھی ہے. ہم نے گزارے اور بڑے اس وقت کے حساب سے ہم نے بڑی ہمت کے ساتھ اور مشکلات کا بھی سامنا کیا اور بالکل ایمانداری کے ساتھ کام کیا. لیکن جب وقت اتنی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے کہ ماضی کا جو بھی حصہ تھا وہ آہستہ آہستہ دھندلا گیا، اور پھر ایک نئے سرے سے گزشتہ 6-7 سال سے ایک نئی چیز پیدا ہوئی. اس کی سچویشن بھی دیکھی، اور 5-6 سال سے تو میں اور رضا ہارون اور بھائی اور بھی بہت دوست، ہم تو آرام سے اپنے گھروں کو بیٹھے تھے. ہم سے دوستوں نے ملاقات کی، ہم سے کہا، تو ہم نے کہا کہ کیوں نہ ایسی سیاست کی جائے کہ جس میں ہم عوام کے لیے، اس صوبے کے لیے، اس شہر کے لیے اپنی استطاعت کے مطابق اپنا حصہ بٹا سکیں. تو ہماری کوئی ذاتی ایسی کوئی خواہش نہیں رہی. میں نے تو الیکشن میں نامینیشن بھی داخل نہیں کیا. بہت سے دوستوں نے کہا مجھ سے کہ آپ داخل کریں. میں نے بولا نہیں، میرا الیکشن لڑنے کا کوئی موڈ نہیں ہے. اور میں 2018 کے اندر بھی جس پارٹی میں تھا، وہاں اس وقت بھی میں نے صاف منع کر دیا تھا کہ میں الیکشن لڑنے نہیں آیا ہوں. ایک کوشش کرنے آیا کہ اس شہر کو، اس صوبے کو اپنی ماضی کے تجربے کے حساب سے دوستوں کو ساتھ ملا کے، دوستوں کے ساتھ چل کے تھوڑا سا آگے کیا جائے، بڑھایا جائے. تو وہ کاوش ہے، ایک ہماری کوشش ہے، اور ہم کھلی سیاست کرنا چاہتے ہیں، پولیٹکس کرنا چاہتے ہیں. اور سیاست کرنا کوئی بری بات نہیں ہے. سیاست ایک عبادت کا درجہ رکھتی ہے. لیکن آپ اگر اس کو صرف وقتی الیکشن اور اس کے اندر تو آپ اس کو نکالیں کہ بس شہید بھی یاد آ جائیں اور قومیت بھی یاد آ جائے اور تفریق بھی یاد آ جائے، گلی کوچے بھی یاد آ جائیں، کچرا کنڈیاں بھی یاد آ جائیں، تو ایسی منافقت کی سیاست سے ہم نے توبہ کی. ہم ایک مستقل مزاجی کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اور ہماری کوشش ہوگی کہ اور ہمیں یقین ہے، اور ہم اس بات سے ہمیں اطمینان ہے کہ اس صوبے میں نہ صرف بلکہ اس پاکستان میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بننے جا رہی ہے، اور دیگر صوبوں میں بھی انشاءاللہ بنے گی. یہ نیشنل پارٹی ہے، یہ ایک محلے چند گلی کی پارٹی نہیں ہے. اس کو ختم کرنا، ماضی میں بھی بہت کوشش ہوئی، ڈکٹیٹروں نے ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ختم نہیں ہوئی پارٹی. اس کی قیادت ایک دور اندیش قیادت، اس کے چیئرمین نوجوان، اس کے صحیح لیڈر جو ہیں پریزیڈنٹ زرداری صاحب، لوگ جانتے ہیں کہ وہ پولیٹکس کے PhD ہیں، ڈاکٹر ہیں. لوگ ان سے سیکھتے ہیں. ان کی خواہش ہے کہ یہ صوبہ، یہ شہر، یہ گلیاں یہ آباد ہوں. ان گلیوں میں انہوں نے پروان چڑھا ہے، وہ پروان چڑھے ہیں اس میں. تو وہ کیسے چاہیں گے کہ یہ صوبے، لیکن اب کراچی شہر کے عوام کو اور سندھ کے شہری علاقوں کے عوام کو یہ سوچنا پڑے گا، اور اس بات کو یقین ان کو کر لینا چاہیے کہ جتنا وہ ماضی میں جھانکیں گے اتنا گڑھے میں ہی جاتے رہیں گے اور ان کو کچھ حاصل نہیں ہوگا. آؤ آگے بڑھو اور پیپلز پارٹی کے اوپر اپنا غلبہ حاصل کرو. پیپلز پارٹی میں شامل ہو اور بھرپور تعداد کے اندر شامل ہو. لوگوں کو بتاؤ کہ یہ پارٹی کسی ایک کی نہیں، ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی ہے، یہ غریب عوام کی پارٹی ہے، یہ سیاسی پارٹی ہے. اس میں یہ نہیں کہ آپ کی ڈیوٹی ایک گلی میں لگا دی تو آپ مر کے وہاں سے نکلو گے. یہاں پہ یہ نہیں ہے. آپ کا من نہ چاہے آپ چھوڑ جاؤ، آپ کا من چاہے تو آپ دل کے ساتھ کام کرو، اپنے شہر کے لیے، اپنے عوام کے لیے، اپنے صوبوں کے لیے. میں ایک دفعہ آخر میں، باتیں تو بہت ہیں لیکن وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ آپ سے مزید بات چیت رہے گی. میں اس موقع کے اوپر پریزیڈنٹ زرداری صاحب
کی قیادت پر مکمل اعتماد کے ساتھ اور نوجوان قیادت بلاول بھٹو صاحب کی قیادت پر اعتماد کے ساتھ اس بات کا یقین کا اظہار کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اپنی پوری استطاعت کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ اس پارٹی کے لیے اس عوام کے لیے اپنی بھرپور خدمات کو. کراچی میں ایسا نہیں ہے. کراچی میں آپ کے سیاسی اختلافات آپ کے گھروں کی لڑائی تک پہنچ جاتے ہیں, ملنا جلنا بند ہو جاتا ہے, شہر کے ترقیاتی کاموں میں رکاوٹ ڈال دی جاتی ہے. آج آپ کے شہر کا میئر کراچی مرزا وہاب ماشاءاللہ ایک لائکبل فیس ہے. میں تو بھی کچھ دنوں پہلے اخبار میں میرا انٹرویو چھپا ہے جیسے میں نے اس کی تعریف کی ہے. میں تو ہر اس آدمی کو جو اردو بولتا ہے یا سندھی بولتا ہے اگر وہ اچھا کام کرتا ہے. آپ کا اسٹیٹمنٹ ہے, میں نے تو نہیں کہا کہ یاد ہے ماضی ہزار یاد ہے, میں نے کہا ماضی کو چھوڑ دینا چاہیے, آگے بڑھنا چاہیے. مجھے اپنے ماضی کے پولیٹیکل افیلیشن پہ ذاتی حیثیت میں مجھے کوئی پشیمانی نہیں ہے. میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا. میں نے نظریات کے لیے کام کیا. سیاسی یہ امپورٹنٹ سوال ہے, اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ آئے ہر جگہ. میں نے سیاست کے لیے کام کیا. میں نے ضلع وطنی کاٹی 13 سال کی. میں نے ضلع وطنی کاٹی 13 سال کی, اور میں نے ضلع وطنی میں انسانی حقوق کے لیے کام کیا, انسانی حقوق کی تنظیموں کے ساتھ مل کر کام کیا. مجھے ٹھیک ہے, اس سے بہت ساری ایکٹیویٹیز ایسی ہیں کہ جہاں ہم ایک دوسرے کو بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں. مجھے کوئی پشیمانی نہیں اپنی پہلی سے. ہاں, آج کے دور میں جس پارٹی کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ ایگزسٹ کرتی ہے. اب ایل کی بات کر رہے ہیں, پی کی بات کر رہے ہیں, ایچ کی بات کر رہے ہیں, کس کی بات کر رہے ہیں, کس پارٹی کی بات کر رہے ہیں؟ سوچیں نا ذرا کہ آپ جس پارٹی کی بات کر رہے ہیں وہ پارٹی ایگزسٹ کرتی ہے؟ تو پارٹی ایگزسٹ نہیں کرتی ہے. اس کا تو پتہ نہیں کون سی, مجھے تو نہیں پتا آپ کس کی بات کر رہے ہیں. بس آپ یہ بتائیں نا کہ اس پارٹی کو آپ کس کی پارٹی سمجھتے ہیں؟ تو اس پارٹی کی بات کر رہے ہیں جس میں آپ نے اپنے تقریباً 30 سال دیے. ہاں بالکل دیے. میں وہی تو آپ سے سمجھا رہا ہوں کہ آج آپ جس پارٹی کی مثال دے رہے ہیں وہ تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہے نا. جب پارٹی ایگزسٹ نہ کرتی ہو, لوگوں کے مسائل حل نہ ہو رہے ہوں, اور انسان کے پاس ایک آئینی جمہوری سیاسی حق ہو کہ اپنی ایسوسیشن اس پارٹی کے ساتھ رکھے, اس پارٹی کے ساتھ رکھے, تو یہ میرا جمہوری حق ہے. باقی پشیمانی نہیں بھائی جان, ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا. میں اپنے ماضی کے ہر اسٹیٹمنٹ کو, اپنے ہر کردار کو ڈیفینڈ کرنے کو تیار ہوں. اس کے ساتھ ہماری جب بات ہم نے بتایا, اس کے ساتھ ہمیں انویٹیشن ہی ایکسیپٹ کیا. جب آپ کوشچن کریں نا تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے یہ بندہ, اس کا ماضی صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ یہ لندن میں رہا, اس کا ماضی یہ بھی ہے کہ یہ 2 سال سینٹرل جیل حیدرآباد میں پڑا رہا آپریشن کے بعد, ٹھیک ہے نا, مار کھاتا رہا. اس کے بعد جلا وطن ہوا تو 10 سال 11 سال کے بعد یہ واپس آیا. تو ایسا نہیں ہے کہ برا وقت آتے ہی ہم چھوڑ کے چلے گئے. سر کی قیمت بھی لگی اس زمانے کے اندر, ہیڈ منی جس کو کہتے ہیں, زندہ مردہ گرفتار کرنے پر. تو ان چیزوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے. اور میڈیا میں کہہ دینا تو آسان ہوتا ہے کہ آپ چھوڑ کے کوئی بھی نہیں بھاگا تھا. دیکھیں ایک بات ہے, 2013 کے اندر میں نے الطاف حسین صاحب کی ایم کیو ایم کو خیر بات کہا تھا 2013 میں, تو مجھے 10 سال ہو گئے اس ایم کیو ایم کو چھوڑے ہوئے. پھر بدقسمتی سے, جس کو میں آج بھی کہتا ہوں کہ وہ میرا بلنڈر تھا, میری غلطی تھی, ایک شادباد پارٹی بنی تھی, اس میں دوستی کے اندر آ گیا تھا, لیکن سال بھر کے اندر میں نے اس کو بھی خدا حافظ کیا. اور میں 5-6 سال ہو گئے مجھے, میں کسی پارٹی سے میری ایفیلیشن نہیں تھی. میں آرام سے گھر پہ بیٹھا ہوا اپنی لائف کو انجوائے کر رہا تھا. پھر سوچ سمجھ کے کہا چلو یار پولیٹکس کرنی ہے نا, کھلی سیاست کرنی ہے, بند گلی کی سیاست کیوں کریں. تو کسی کو اگر یہ میرے رائٹ کے اوپر اعتراض ہے, میں کسی کے رائٹ پہ اعتراض نہیں کرتا ہوں, تو میرے حق کے اوپر کوئی اعتراض کیوں کرے کہ میں کون سی پارٹی جوائن کر رہا ہوں.